الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون۔ بڑی مشہور آیت ہے، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں اور ان کا ذکر مبارک، ذکر خیر پاتے ہیں، یجدونہ مکتوبا، لکھا ہوا، عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل ان کے پاس ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی واضح، کبھی اشاروں کنایوں سے اور کبھی مختلف صفات کے اعتبار سے ہے۔ فرمایا اس نبی کی صفات کیا ہیں؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ انسانیت کو ناجائز بوجھوں سے نجات عطا فرماتا ہے، شرک کے بوجھ بھی اس میں شامل ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انسانیت جن بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہے ان سے انسانوں کو رہائی دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مظلوموں کے پیغمبر۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندی اور نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے امی سمجھ لیجئے کہ امی کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ متعدد معنوں میں آیا۔ جب اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امی اس لیے کہا جاتا تھا کہ پوری انسانیت کی جو اصل ہے بستیوں کی وہ مکہ ہے، جس کو قرآن نے کہا بکہ، اور فرمایا لتنذر ام القریٰ، آپ کو بھیجا گیا ہے اس ام القریٰ یعنی مکہ کی طرف۔ تو ام القریٰ کے رہنے والے آس پاس سارے امی کہلاتے تھے۔ دونوں چیزیں دونوں آیتوں سے ثابت ہوئیں۔ اور دوسرا جو بنی اسرائیل تھے وہ بنی اسماعیل کو طنزاً بھی امی کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما یتبعون الرسول النبی الا امی، نہیں، ایک اور جگہ پر فرمایا فلیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو بنی اسماعیل کے امی ہیں عرب، ان کو جتنا مرضی رگڑا دو، ان کے پیسے کھاؤ، ہمارے اوپر کچھ نہیں، ان کا سب جائز ہے ان کے لیے۔ تو یہاں امی اس معنی میں آیا بنی اسماعیل کے جو لوگ تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو جب امی فرمایا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ مکہ کے رہنے والے بھی ہیں، آپ بنو اسماعیل میں سے بھی ہیں، اور آپ بنی اسرائیل کے دین کو منسوخ کرنے آئے ہیں، اور بنی اسماعیل کا دین جو اصل میں دین ابراہیمی تھا اس کی تجدید کرنے آئے ہیں، اور شریعت محمدیہ کی تکمیل کرنے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نبی امی سے مراد وہ ہیں کہ جن کا ذکر خیر آسمانوں میں۔ اب اس کا ترجمہ یہ کر دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، بڑا غیر محتاط ترجمہ ہے۔ جب اردو نئی تھی تو گنجائش تھی، اب اردو بھی اچھی خاصی مضبوط ترقی یافتہ زبان ہو گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ کرنا کہ آپ کہتے ہوئے ایک دفعہ زبان ہلتی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسی ہستی کہ اس پوری کائنات میں کوئی فرد آپ کو پڑھانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ اللہ، اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، میں نے کہا سب سے پہلی وحی آئی تو فرمایا اقرأ۔ اب شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ جبرائیل آئے ہیں جو سردار ہیں فرشتوں کے، ملائک کے، یہ اللہ کے نبی کو پڑھانے آئے تاکہ نبی کے یہ استاذ بن جائیں اور نبی مکرم ان کے شاگرد کہلائیں۔ تو کہا کہ پڑھیے اقرأ، تو کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے مصدری معنوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ بھی غلط ہے، میں پڑھنے والا نہیں، فاعل کا ترجمہ ہے، ساتھ بے آ گیا، متعدی ہو گیا، تو ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے حضرت جبرائیل نے پھر کہا، تو پھر حضرت جبرائیل کو بھی احساس ہوا کہ شاید یہ محمد یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کو پڑھانے والا ہوں۔ پھر انہوں نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، اقرأ باسم ربک، میں نہیں پڑھانے والا، میں رب کا کلام لے کر آیا ہوں، اس کے حکم سے تم پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں پہلی وحی میں یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل کی استادی قبول نہیں کی جاتی، وہ شخص کسی سے کیا پڑھے گا؟ سورہ رحمان کی پہلی آیت الرحمن علم القرآن، تو قرآن کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہوا، انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، اور پھر بلسان عربی مبین، آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔
اس لیے امی کا معنی یہ ہے کہ جس پر سارے علوم ختم ہو جائیں، دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کا منبع اور مصدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور سے پہلے کا دور جاہلیت تھا، اور حضور کی آمد کے بعد اقرا کے پیغام دل نشینی کے بعد سراج المنیرہ نے جہالت کی تمام تاریکیوں کو دور کر دیا۔ اس کے بعد جو دور آیا ہے وہ علم کا دور ہے، وہ روشنی کا دور ہے، وہ عظمتوں کا دور ہے، وہ حقوق انسانی کا دور ہے، وہ کچلے ہوئے لوگوں کو اوپر کھڑا کرنے کا دور ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ اور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے 1799 میں جب انگریز کا فرانس میں انقلاب آیا تو اس سے پہلے کا جو دور تھا یورپین اسے کہتے تھے ہمارا یہ تاریک دور ہے، ڈارک ایج، اور اس کے بعد جو آیا ہے 1799 کے بعد دور اس کو کہتے ہیں یہ روشنی کا دور ہے، تنویر کا دور ہے، ریسانس کا دور ہے، ریشنلزم کا دور ہے۔ اور ہمارا دور جو عقل کا تھا، جو روشنی کا تھا، جو تعلیم کا تھا، جو انسانیت کا تھا، وہ 1000 سال پہلے یورپ سے ہمارا دور روشنی کا دور ہو گیا۔ اللہ اکبر، 1799 میں نہیں ہوا۔ تو محمد رسول اللہ کے ماننے والوں میں دنیا کو جتنے علوم دیے، آج بھی وہ مائیکل ہارٹ ایک مذہباً عیسائی تھا اور نسلاً یہودی تھا، اس نے جب ہیروز اینڈ ہیروشپ کتاب لکھی تو اس نے دنیا کے 100 بڑے لوگ جنہوں نے متاثر کیا، کٹر قسم کا وہ عیسائی ہے اور یہودی جیسے عرض کیا، لیکن وہ مجبور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کو پہلا نمبر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ بولا ہے لندن میں تو جتنے لوگ تھے ان میں سے اکثر اٹھ کے چلے گئے تعصب کی بنا پر، تو اس نے کہا کہ یہ واحد شخص ہیں جنہوں نے انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور 23 سال کے عرصے میں دنیا کی تاریخ بدل دی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لوگ دیے، حضرت عمر جیسا قانون ساز دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا۔ فاتحین عالم دیکھے لوگوں نے، سیزر دیکھا، لوگوں نے سکندر دیکھا، الیگزینڈر وہ ادھر سے آیا تباہی پھیلاتا ہوا، پنجاب کے قریب سے گزرتا ہوا کہاں سے کہاں چلا گیا، اس نے انسانیت کو کوئی قانون نہیں دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ جو جگہ فتح کی ہے وہاں کبھی بغاوت نہیں ہوئی، اللہ ان کو اتنے قوانین عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ دنیا کے انسانیت کو آئین پڑھایا، دنیا کو وہ چیز دی۔ اور روسو کا ایک بہت بڑا مفکر ہے مغرب کا، تو اس کی ایک کتاب ہے سوشل کنٹیکٹ، جس کی بنیاد پر جمہوریت کا انقلاب آیا۔ تو اس کا ایک جملہ مشہور ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن آج وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور یہ بعین ہی ترجمہ ہے محمد رسول اللہ کے غلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب ان کے پاس اس طرح کا کیس آیا تو آپ نے پورے جلال سے فرمایا متا استبعدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ ان بچوں کو، ان لوگوں کو ماؤں نے آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ 1000 سال بعد اس نے اسی کا ترجمہ کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی، حضور کا دیا ہوا پیغام، اور صحابہ سے نیچے آئیں تو امام ابو حنیفہ سے بڑا کوئی قانون ساز نہیں کہ قانون بناتے کیسے ہیں اور قانون کے مراحل کیا ہیں، شورا کیسے ہوتی ہے اور کس طرح قانون پر تنقید ہوتی ہے، کس طرح قانون قوموں کو بدلتا ہے، اس سے بڑا کوئی۔ اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے دنیا کو سب سے پہلے انٹرنیشنل لا دیا ہے۔ پہلے قانون بین الاقوام دنیا میں تھا ہی نہیں، جس کے خطے میں جو ہے ان کا قانون۔ تو یہاں یہ حال ہے کہ محمد رسول اللہ کے براہ راست غلام صحابہ، ان سے چھوٹے تابعین، پھر ان سے چھوٹے ائمہ کرام، انہوں نے انسانیت کو وہ کچھ قوانین دی، اور کوئی یہ جسارت کہ حضور کہ نبی کا معنی ان پڑھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ساری تعلیمات ختم ہوگی۔ فیضی نے بڑا پیارا ایک شعر کہا تھا فارسی میں، امی و دقیق دان عالم، کہ بظاہر تو امی ہے لیکن دنیا کے سارے علوم کا منبع وہ ہے۔ امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کو جاری کرنے کی، پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے محبت کے ساتھ حضور کا مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس عطا فرمائے۔ اس کا آخری حصہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ بیڑیاں اتار دے گے انسانیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو اٹھایا۔ ایک خاتون آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کی صبح بیٹھے ہوئے ہیں، تو چہرہ سرخ بھی ہے اور اوپر سے دھوپ پڑی ہے، تو اس عورت نے دیکھا تو حضور کو دیکھ کر کانپنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا نہ ڈر، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا کر غربت کی وجہ سے کھایا کرتی تھی، میرا تیرا ایک ہی حساب ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اللہ، غریبوں کی دل جوئی ایک ایک کو کرنے، یہ تھی وہ بیڑیاں جو خام خواہ لوگوں کو پہنائی گئی تھی، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے،
تمیز بندہ واقع فساد آدمیت ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے انسانیت کو روشنی دی، بخدا عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ دنیا میں کوئی اچھائی لے آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انسانی حقوق کی کوئی ایک مثال لے آئیں، اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کی تعلیمات نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ ایک مثال دے کے بعد سمیٹتے ہیں کہ یہاں جب مغل آئے، مغل کوئی بہت دیندار لوگ نہیں تھے، سلاطین، جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں کے اندر، خصوصاً راجپوت ہندوؤں کے اندر، جب مرد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ جلا دیا جاتا ہے، ستی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ستی کی رسم پہلے چلتی ہوگی، تمہارے مذہب کی روح سے جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم یہ ظلم عورت پر نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ، وہ جو عورت ہے جس کی ستی ہونی تھی، وہ تو حضور کا نام بھی نہیں جانتا، اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ چاند کون تھا، وہ عرب کا صلی اللہ علیہ، لیکن اس عورت کو بھی یہاں زندگی کا تحفظ ملا ہے تو محمد رسول اللہ کے غلام در غلام کی تعلیمات کے فیض سے۔ اسی طرح یورپ کے اندر بھی جو ترقی ہوئی ہے، جو انسانی حقوق آئے ہیں، اس کے پیچھے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں۔ اور کھڑے کہاں ہیں؟ جب آخری حجۃ الوداع آیا تو فرمایا کہ بتاؤ میں نے یہ دین تمہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے کہا قد ادیت ونصحت وبلغت، آپ نے پہنچانے کا بھی حق ادا کر دیا، آپ نے نصیحت کا بھی حق ادا کر دیا۔ صحابہ نے گواہی دی ہے کہ انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علوم عطا فرمائے، اور صحابہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے گواہ ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی گواہ نہیں آیا جن کے اوپر اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تنقید کر دی محمد رسول اللہ کے ساتھ، کیونکہ جنہوں نے پوری دنیا کو علم بھی دیا، محبتیں بھی دی، شناوری بھی دی، سخاوت بھی دی، اور جاتے وقت فرماتے کیا ہیں؟ دیکھو غلاموں کا خیال کرنا، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ان کو، اور دیکھو عورتوں کا خیال کرنا۔ یہ محمد رسول اللہ جو نبی المستضعفین ہیں، انہی سے علم پھیلا، انہی سے روشنی پھیلی، یہی محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ ہمیں نبی کا مقام سمجھنے کی، آپ کا ادب کرنے کی، آپ کی عظمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔